السلام علیکم. نتاشا رحمان آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں نتاشا رحمان. آج ہم صبح صبح ہی آ گئے، لیکن خیر کوئی بات نہیں. ٹاپک ہی ایسے ہے کیونکہ صبح صبح ہمیں ایک بری خبر ملی. میں واٹس ایپ اپنا چیک کر رہی تھی تو میرے ساتھ کچھ کراچی کے اور سندھ کے لوگ ہیں واٹس ایپ پہ ان ٹچ میں، تو ان کے اسٹیٹس دیکھے تو وہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ مجھے دیکھنے کو ملا اور پڑھنے کو ملا، جس میں میرے خیال سے خواتین کے ساتھ ہر دور میں ہی زیادتی ہوتی آئی ہے. ہم چاہے وہ پنجاب کی بات کر لیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، مختلف صوبوں کی اگر ہم بات کر لیں، تو میرے خیال سے ہر جگہ پہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ کب تک خواتین درندوں کے ہاتھوں اس طرح ذلیل ہوتی رہیں گی؟ اور خواتین کے لیے قانون بھی بنایا گیا، ایکٹ بھی ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور پولیس میں کچھ واقعات تو رپورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ واقعات بلکہ اگر ہم بات کریں 100 میں سے 90% جو واقعات ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے، اور ان میں سے صرف 10% جو واقعات ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی FIR ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تحقیق شروع ہو جاتی ہے. ابھی ہم مدعے پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیچر نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ اس کے ساتھ زیادتی کی بھی. اور اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں یونیورسٹی کے بالکل باہر ہی. اس کی کلپس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں. اور ناظرین، خواتین کے ساتھ عدم تحفظ کا جو مسئلہ ہے وہ ہر شہر میں ہے، ہر گاؤں میں، ہر طبقے میں، اور خواتین کا یہ مسئلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے اگر کہا جائے، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہو جاتے ہیں، ہمیں شو آف ہو جاتے ہیں، ہمیں دکھائی دے جاتے ہیں اور پھر ان پر آواز اٹھائی جاتی ہے. لیکن بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور ان پر FIR نہیں ہوتی، ان پر کارروائی نہیں کی جاتی ہے. اور انتہائی غلط بات ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایک اسٹوڈنٹ جب آپ کو اپنے کمرے میں، آپ کے آفس میں آپ کو اسائنمنٹ دینے آ رہی ہے اور آپ اپنے باہر گارڈ کو کہہ رہے ہو کہ دروازے بند کر دو اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا، پھر آپ اندر سے لائٹس بند کر جاتے ہو، تو کیا اب ہم اپنی بچیوں کو تعلیمی اداروں میں بھی نہ بھیجیں؟ کیا ہم اپنی بچیوں کو گھروں میں قید کر لیں؟ ٹھیک ہے، باہر کے ممالک کی ہم بات کر لیتے ہیں، وہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن تعلیمی اداروں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. اور میرے پاس ورڈس نہیں ہیں کہ میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں. تب صبح صبح ہی جب آپ اتنی برے خبر سن لیتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو جنسی ہراسگی اور یہ تمام عورت کو عزت نہیں دینا، ان کو ذلیل کرنا، ٹھیک ہے آج کل کا دور ہے، آپ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی آپ یہ سب کچھ کریں تو پھر میرے خیال سے ایسی تعلیم پہ لعنت ہی ہمیں بھیجنی چاہیے. ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. میں کھلے ورڈس میں بول رہی ہوں. یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، وہاں بچوں کا ریپ ہوتا ہے. مسجد میں ہم بات کر لیں تو مسجد میں جو مولوی حضرات ہیں وہ لوگ بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. ایون اب میرا بھائی چھوٹا ہے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ یار تم نے اس جگہ پہ جانا ہے، اس جگہ پہ نہیں جانا ہے. ایون اب خواتین کی کیا، اگر ہم بچوں کی بات کر لیں میل کی، تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے. تو ہم کیا اس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم، جہاں پر ہم محفوظ نہیں ہیں، کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہیں. ہمارے جو قانون دان ہیں، جو ہمارے قانون کے رکھوالے ہیں سو کولڈ، وہ کہاں ہیں؟ کیوں ان تمام واقعات پر نوٹس نہیں لیا جاتا؟ اور صرف ان واقعات کو نوٹس کیا جاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے جن کے پیچھے یا تو بہت زیادہ سپر پاور ہوتی ہے یا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں، ابھی پچھلے دنوں بلکہ کل کی ہی بات ہے، سینئر صحافی ہیں ایاز میر صاحب، ان کے بیٹے نے اپنی اہلیہ کو قتل کر دیا. اس کے علاوہ ہم موٹر وے کیس دیکھ لیں، اور ہمیں ایسے بہت سے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں بہت سارے ملزمان کو سزا نہیں ہو سکی. اور
اگر ان سب کو سزا ہو جائے تو میرے خیال سے اس طرح کے کیسز تھوڑے کم ہو جائیں. لیکن ہمارا قانون ایسا ہے کہ پیسے لے کے اور پھر سارے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اب میرے خیال سے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم گھروں میں قید ہو کے رہ جائیں. ہم خواتین، بچے اور گھروں سے باہر قدم نہ رکھیں. جیسے ہی ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں بری نظروں سے دیکھتے ہیں. ہم آفیسز میں دیکھ لیں، ہم تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ان کو ہراس کیا جاتا ہے. اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو چپ کر جاتی ہیں اور برداشت کر لیتی ہیں. تو میرے خیال سے ان خواتین کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہراس کرتا ہے، کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اس کو آگے سے شٹ اپ کال دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کام کرنے کے لیے تو آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت ساری باتیں ایسی برداشت کرنی پڑتی ہیں. میں خود بھی ایک لڑکی ہوں، میں نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے، شٹ اپ کالس دی ہوئی ہیں لوگوں کو. لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو خود کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو زیادتی کے واقعات ہیں مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، ان پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا. ہماری گورنمنٹ کو صرف اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. سیاستدان ہمارے سوئے ہوئے ہیں، ان کو صرف سیاست کرنے کی حد تک ان کا جو نشہ ہے نا وہ صرف رہ گیا ہے کہ ہم صرف سیاست کر لیں، ہم اپنی جیبیں بھر لیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. حالانکہ اسلام میں بھی ہے کہ خواتین باہر نکلیں، تعلیم حاصل کریں. اور خیر میرے پاس تو اب اتنے ورڈس ہی نہیں ہیں کہ میں بہت کچھ بول سکوں. کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے. جب اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس بچی کے، اس اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس پہ کہ انہوں نے اپنی بچی کو ایک تعلیمی ادارے میں بھیجا تاکہ اس کی بچی ڈاکٹر بن جائے گی اور کچھ بنے گی، ان کا نام روشن کرے گی. لیکن ہمیں کیا دیکھنے کو ملا؟ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اب باقی سارے پیرنٹس بھی اپنی بچیوں کو بھیجتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ سندھ تو آلریڈی ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ علاقہ ہے یا صوبہ ہے جہاں پہ خواتین کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. بتاتی جاؤں کہ جو 1973 کا آئین ہے، منظور کردہ آئین ہے جو پاکستان کا آئین ہے، اس میں خاص طور پہ صنفی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے. اور آئین میں یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ صرف جنس کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ آئین میں شادی اور ماں اور بچے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تمام چیزیں ہوں گی اور جتنے بھی خاتون کے حقوق ہوں گے اس کو ملیں گے. لیکن ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. خواتین پر اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی ان پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی ان کو اغوا کر دیا جاتا ہے. تو ہم سب کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے خدا را کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اپنی قیامت کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے نکلنا ہوگا، ان تمام باتوں سے نکلنا ہوگا. اور یہ جو آج کل کے حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، اللہ سب پر رحم کرے اور سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں. ہمیں اجازت دیں، ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.